السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين من غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 149 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین۔ صلیت میں نے نماز پڑھی، صلیت کا معنی ہوگا میں نے نماز پڑھی، مع النبی، مع من ساتھ، مع النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، العیدین، عیدین یعنی دو عیدیں۔ مراد کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہم مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہیں، اس لیے اس کو عیدین کہا جاتا ہے۔ عیدین معنی دو عیدیں، ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی۔ صلیت میں نے پڑھی، مع النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ العیدین عیدین کی نماز، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، من غیر مرۃ ولا مرتین، من غیر مرۃ ولا مرتین، من معنی سے، غیر معنی غیر، علاوہ، مرتین معنی ایک مرتبہ، اور مرتین معنی دو مرتبہ۔ من غیر مرۃ ولا مرتین مطلب کہ ایک دو مرتبہ کے علاوہ، من غیر مرۃ ولا مرتین ایک مرتبہ اور دو مرتبہ کے علاوہ، یعنی کیا مطلب ہوا؟ بہت مرتبہ پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عیدین کی نماز میں نے پڑھی ایک مرتبہ اور دو مرتبہ سے زائد۔ کہنا یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی، بغیر اذان ولا اقامہ۔ بغیر، غیر معنی نہیں، علاوہ، بغیر اذان، بغیر اذان یعنی اذان نہیں ہوئی، ولا اقامہ اور نہ ہی اقامت ہوئی، یعنی اقامت یعنی جیسے اذان نماز کے وقت کی خبر دی جاتی ہے، ایسے ہی اقامت جماعت کے کھڑی ہونے کی خبر دی جاتی ہے۔ تو نہ تو اس میں اذان ہوئی اور نہ ہی اقامت کہی گئی، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی گئی، اور میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی ہے۔ اسی طرح یعنی معلوم یہ ہوا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کے لیے نہ تو اذان دی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ بس سب لوگ جمع ہو گئے، امام حاضر ہو گیا تو وہ صف درست کرا کر کے فوراً اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جائے گا، نماز شروع کر دے گا۔ نہ تو اس کے لیے اذان کہنا ہے اور نہ ہی اس کے لیے اقامت کہنا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے، وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، بیان کرتے ہیں
کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے، من غیر مرۃ ولا مرتین، ایک دو مرتبہ کے علاوہ، یعنی ایک دو مرتبہ سے زائد، یعنی بہت مرتبہ نماز میں نے پڑھی ہے، بغیر اذان ولا اقامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھاتے تھے؟ تو راوی بیان کرتے ہیں بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے، یعنی جماعت کھڑی ہوئی، نماز آپ نے پڑھی اور ہم نے آپ نے نماز پڑھائی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس جماعت کے لیے، اس نماز کے لیے نہ اذان کہی گئی اور نہ اقامت کہی گئی، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہم لوگوں نے عیدین کی نماز کئی مرتبہ پڑھی۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَنَحْوَهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، اور اسی طرح اسی جیسی ایک روایت ہے متفق علیہ کے اندر، یعنی بخاری و مسلم کے اندر، یعنی یہ مسلم کی روایت ہے لیکن اسی مفہوم کی اسی طرح بخاری و مسلم کی بھی روایت ہے، یعنی جیسے یہ مسلم کی روایت ہے ایسی بخاری کی بھی روایت ہے، تو وہ روایت کیا ہو گئی؟ متفق علیہ، یعنی متفق علیہ روایت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، اس ایسی روایت کو کیا کرتے ہیں؟ متفق علیہ۔ لیکن متفق علیہ میں روایت جابر بن سمرہ سے نہیں ہے، کس سے روایت ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، یہی روایت متفق علیہ میں یعنی بخاری و مسلم میں جابر بن سمرہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے، یعنی بخاری میں جابر بن سمرہ سے نہیں روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، یعنی اس مفہوم کی متعدد روایتیں ہیں اور مختلف صحابہ اکرام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز قائم کی جائے گی، جماعت سے پڑھی جائے گی، لیکن اس کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے، یعنی سنت نہیں ہے، اور جب سنت نہیں ہے تو اس کو نہیں نافذ کیا جائے گا، اس کو نہیں کیا جائے گا، یعنی اذان نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی۔ جس چیز کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا سنت ہے، اور جس چیز کو رسول نے چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑ دینا سنت ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کر لیں تو حرج کیا ہے، کر لیں تو حرج کیا، اذان نہیں دی گئی تو ہم اذان دے دیتے ہیں، فائدہ ہوگا، لوگ سنیں گے جلدی سے آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑ دینا سنت ہے، جس چیز پر رسول نے عمل نہیں کیا ہے اس پر عمل نہ کرنا سنت ہے۔ تو جیسے رسول نے کیا ہے اسی کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھائی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی ہے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اذان کہلائی ہے یعنی اذان دینے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی اقامت کی تعلیم دی ہے، نہ اذان دینا سنت ہے نہ اقامت کہنا سنت ہے۔ عید الفطر کی جو سنت ہے وہ بالکل واضح ہے، عید الاضحیٰ کی جو سنت ہے وہ بالکل واضح ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں جاتے تھے، وہاں اول وقت میں یعنی سورج نکلنے کے بعد فوراً آپ نماز پڑھتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اور عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تاخیر کرتے تھے، یعنی صدقۃ الفطر نکالتے تھے، پھر عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ عیدگاہ جاتے تھے اور وہاں نماز پڑھاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے تھے، پھر قربانی کا گوشت آپ کھاتے تھے۔ یہ کچھ سنتیں ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ عیدین کی نماز کے لیے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ یہ کہنا بدعت ہے، یعنی اذان دینا یا اذان کے قائم مقام
الصلاۃ جامعہ کہنا یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ سنت کیا ہے؟ نہ اذان، نہ نہ اقامت، کچھ نہیں کہنا ہے، ڈائریکٹ جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ نہ الصلاۃ جامعہ کہا جائے گا، نہ قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا، اور نہ اذان دی جائے گی۔ بس امام آئے گا اور جو وقت متعین کیا گیا ہے اس وقت پر جماعت امام کھڑی کر دے گا۔ تو عیدین کے لیے اذان اور اقامت یہ بدعت ہے، اور الصلاۃ جامعہ یہ بھی کہنا بدعت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں، اذان اور اقامت نہیں، یہ وہ نماز ہے جو بغیر اقامت اور بغیر اذان کے قائم کی جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری نمازیں ہیں، ایسی بہت ساری باجماعت نماز ہے جس میں اذان اور اقامت کا ذکر نہیں ہے۔ عیدین یہ کوئی الگ سے تنہا نماز نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نماز ہے جس میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ تو اسی طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر جس کو عیدین کہا جاتا ہے، اس نماز کے قیام کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ دیکھیے جنازے کی نماز میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ کسوف اور خسوف، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز میں بھی نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ تراویح کی نماز قیام اللیل، اس میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اسی طرح استسقاء کی نماز ہے، اس میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دو نماز ہیں جس میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، عیدین کی نماز کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عیدین کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ راوی حدیث نے کیا کہا؟ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پڑھی ہے۔ مطلب یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز با جماعت پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادات کو شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دینا چاہیے۔ عبادات کو سنت کی روشنی میں، شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت میں ہم اپنی عقل لڑائیں اور اپنے قیاس اور اپنا اجتہاد چلائیں، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں کی ہے اور تعلیم نہیں دی ہے، تو ہم اس میں قیاس نہیں لڑائیں گے، اجتہاد نہیں کریں گے، اس میں کوئی رائے قائم نہیں کریں گے۔ بس رسول کی سنت ہے، نہیں اذان دینا ہے تو نہیں اذان دینا ہے، اقامت نہیں کہا آپ نے، نہیں کہلانے کا حکم دیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح شریعت نے یا سنت میں اس کی وضاحت اور تعلیم دی گئی ہے۔ اس حدیث سے جو ہمیں مرکزی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں نہ اذان ثابت ہے نہ اقامت ثابت ہے، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنی عید کو عید سعید بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ دو عید کو مناتے تھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ تیسری عید کا کوئی تصور نہیں تھا، جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی سے محبت رکھنے والے اور نماز روزے کی پابندی کرنے والے عید میلاد مناتے ہیں، تو یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم نے عیدین، یعنی ان کے ہاں دو عیدیں تھیں، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں تھا، لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔